اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ آواز آئی، اے ابراہیم، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور 4 پرندوں کو آپ ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کا قیمہ بنا دو اور ان کو الگ الگ پہاڑ پر ڈال دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا سے جو بندہ چلا جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کے جسم میں جان نہیں ڈالی جاتی، جس کا خیال ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا میں جس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ کہنا ہے کہ جو مر گیا تو بس اس کے بعد اب نہ تو جسم میں جان ڈالی جائے گی، نہ تو اس سے کوئی سوال جواب ہوں گے، تو ان کا یہ سوچنا غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، 4 کو ذبح کر دو، الگ الگ پہاڑوں پر ان کو بکھیر دو اور ان کی منڈیوں کو، ان کی گردنوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں دبا لو اور پھر ان کو اسی نام سے لے کر بلاؤ، تو پھر دیکھو وہ تمہارے پاس کیسے چل کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کی بوٹی بوٹی بنائی، قیمہ بنا کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دیا اور ان کی جو گردنیں تھیں اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا لی۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کا نام لے کر بلاتے تو اس پرندے کی بوٹیاں جمع ہوتی جو الگ الگ پہاڑوں پر تھیں، تو سب ایک جگہ جمع ہو کے جسم کی صورت بن کے اور اپنی ہی گردن میں لگ کے اور وہ پرندہ تیار ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے 4 پرندے تھے، 4 کو آپ نے ذبح کیا تھا اور 4 کو جب بلایا تو اسی طریقے سے وہ زندہ ہو گئے اور اسی طریقے سے ان کے گوشت جڑے، جسم بنا اور ان کی منڈی، ان کی گردن اس میں جڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے جو آپ نے ہمیں ذبح کر دیا؟ جیسا آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز چیز قربان کریں، تو آپ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں اور پھر 200 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو خواب آتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے بیٹا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم راضی ہو؟ تمہیں قربان کرنے کا حکم ہوا ہے، تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابا پھر دیر کس بات کی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں راضی ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے، سوچتے یہ ہے کہ اگر دنیا میں مر گئے، انتقال ہو گیا تو پھر بات ختم ہے۔ نہیں بھائی، جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ دنیا میں اس نے کیسا دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اس کا کیسا رویہ تھا۔ لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی، ارے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ذرا ان سے جا کے پوچھو، جن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کتنی منتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے، کس مزار پہ نہیں جاتے کہ وہ منتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد عطا فرما دے ہمیں۔ جن کے ہاں اولادیں نہیں ہو رہی ہیں ان کے آنسوؤں کی ذرا قدر کرو، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، کیسے نشان پڑ چکے ہیں اولاد کے غم میں۔ انسان کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی امیر ہو، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو الگ ہی غم ہے اس کو کہ کاش ہماری اولاد ہو جائے، اور جس کی اولاد نہیں ہو رہی اگر اس کی بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر سونے پر سہاگا، کتنی خوشی ہوتی ہے اسے کہ اللہ نے رحمت عطا فرما دی ہے۔ اور آج لوگ بیٹیوں کو کتنی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ارے بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم بیٹیوں کی عزت کریں. اگر کوئی بازار سے بیٹی گزر رہی ہوتی ہے تو اگر 10 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو 10 کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے. ذرا اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی نگاہوں میں بسا لیا کرو کہ جیسی ہماری بہن بیٹی ہے ویسے یہ راستے سے گزرنے والی بھی ہے. جیسے ہماری بہن بیٹی ہے ویسے یہ